اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرم و حیا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ حیا کا سب سے بڑا حقدار اللہ ہے۔ شرم و حیا انسان کا ایک فطری وصف ہے جس سے اس کی بہت سی اخلاقی اور روحانی خوبیاں پروان چڑھتی ہیں اور بہت سی برائیاں اس سے دور رہتی ہیں۔ عفت و پاک دامنی کا دامن اسی کی بدولت بے داغ اور بے عیب رہتا ہے اور معاشرے میں اس کو ایک خاص مقام دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حق بات سے نہیں شرماتا اور وہ اپنے گناہ گار بندوں کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا اور ان کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ کسی حقیر چیز کی مثال ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مچھر کی بھی مثال بیان کی ہے۔ حیا کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے، لیکن اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، ان کی حیا کی مثالیں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا قابل ذکر ہے۔ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، ان کی زبان مبارک سے کبھی فحش الفاظ نہ نکلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا اہم حصہ قرار دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے۔ ایک اور موقع پر حیا کے بارے میں فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حیا ان میں سے ایک ہے۔ ایک حیا دار انسان سے بے حیائی اور غلط کاموں کا ارتکاب محال نظر آتا ہے۔ حیا دار کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے۔ ایک بندے مومن کا زیور حیا ہے۔ حیا صرف اپنے ہم جنس سے ضروری نہیں بلکہ حیا کا حقدار اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہے۔ ایک حیا دار انسان اللہ کے سوا کسی اور کے در پر دستک کرنا بھی گوارا نہیں کرتا اور نہ بندوں سے کھل کر سوال کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بے حیا انسان ہر وہ کام کرنے سے نہیں شرماتا جو انسانیت کو پستی میں دھکیلتا رہتا ہے اور انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس بے حیا انسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیا نہ رہے تو جو جی میں آئے کر۔ اسلام جو ایک نظام حیات ہے اور جو سراسر خیر و بھلائی کا پیغام دیتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے محرمات کی باڑ لگاتا ہے، انسان کو بے حیائی اور فحش سے روکنے اور بھلائیوں کی طرف توجہ دلانے، اس میں حیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نماز انسان کو برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے۔ دینی مسائل اور تعلیم پند و نصیحت، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کاموں میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ انسان کی عورتیں بے دھڑک اور بلا جھجک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی تھیں، یہ ان کا اخلاقی وصف تھا۔ حیا انسان کو خیر کے کاموں کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہر طرف بے حیائی اور فحاشی کے اڈے نظر آتے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ بنتیں ہوا کو ایک کھلونا بنا دیا ہے اور انہیں گھر کی چار دیواری سے نکال کر بازاروں کی زینت بنا دیا ہے۔ صحیح کسر بھی انٹرنیٹ اور کیبل نے نکال دی ہے۔ ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی سے گمراہی اور ضلالت کے گڑھے میں گر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی، سر عام زنا ہوگا، شراب پی جائے گی۔ اگر ہم اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائیں تو ایسے پرسوز واقعات ہماری آنکھوں کو کھرا کرتے ہیں، لیکن ہم بے حس ہو چکے ہیں۔